سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج مطہرات تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جن کو ان کے بھائیوں نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو جنات نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آخری غزوہ میں حصہ لیا تھا؟ جواب: غزوہ تبوک میں۔ سوال: کلمہ طیبہ مکمل قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ جواب: کسی جگہ پر بھی نہیں۔ سوال: کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر ایمان لائے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: 15 سال کی عمر میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ تراویح پڑھی؟ جواب: 3 دن۔ سوال: کس نبی کی قوم بادل کے کڑکنے کی آواز سے ہلاک ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا؟ جواب: 72 زبانوں کا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے؟ جواب: جمعرات کو۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کہاں گری تھی؟ جواب: سمندر میں۔ سوال: امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کل کتنی اولادیں تھیں؟ جواب: 13 بیٹے 5 بیٹیاں۔ سوال: نمرود کے دماغ میں مچھر گھسنے پر اس کا علاج کیا تھا؟ جواب: جوتے مروانا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے بچنے کے لیے بچوں کو کس وقت گھر سے باہر جانے سے منع فرمایا؟ جواب: غروب آفتاب کے بعد۔ سوال: روزانہ گھر میں کون سی چیز پڑھنے سے کبھی جادو نہیں ہوتا؟ سوال: سورہ بقرہ۔ سوال: نمرود کے دماغ میں مچھر کتنے دن تک رہا تھا؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے مہمان نواز کون تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ سب کے سب کس کی اولاد میں سے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب: ظلم کرنے کی۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کی حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج۔ سوال: کس پھل میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے؟ جواب: انار میں۔ سوال: سال میں کتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا اس کا حق ہے؟ جواب: 2 بار۔ سوال: حدیث کے مطابق سحری میں کیا کھانا سب سے بہتر ہے؟
جواب: کھجور۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کا سر کٹنے کے باوجود بھی وہ حق بیان کرتے رہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: 7 ہجری کو۔ سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟ جواب: جہاد کو۔ سوال: رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ جواب: دنیا و آخرت کے لیے رحمت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب کس نے دیا؟ جواب: اللہ تعالی نے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ جواب: حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ کون ہے؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: صادق اور امین کن کا لقب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف۔ سوال: کس پانی سے وضو کرنا منع ہے؟ جواب: استعمال شدہ پانی سے۔ سوال: کون سی سورت 3 دن لگاتار پڑھنے سے حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب: سورہ المزمل کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا امین کس صحابی کو کہا؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی پر کن سورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟ جواب: سورہ الجن اور سورہ کافرون۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب: حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: غسل کرتے وقت جسم پر کتنی مرتبہ پانی بہانا فرض ہے؟ جواب: 3 بار۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، اگر ہو تو جنازہ نہیں ہوتا؟ جواب: روح۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن کس ملک میں ہیں؟ جواب: انڈونیشیا میں۔ سوال: جسم کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی نماز گھر پڑھنے کا حکم دیا؟ جواب: نفل نماز۔ سوال: میت کو دفن کرنا کیا ہے؟ جواب: فرض۔ سوال: ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کو جنت سے کس نے دھکا دیا تھا؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام نے۔ سوال: کس سورہ کی تلاوت کرنے سے انسان جلدی امیر ہوتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کی۔ سوال: سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنے سے جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے؟ جواب: 10 بار پڑھنے سے۔ سوال: کس ملک میں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنا جرم ہے؟ جواب: نارتھ کوریا میں۔
سوال وہ کون سے صحابی ہیں جن سے شیطان ڈرتا تھا؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال کون سے نبی نمرود کافر بادشاہ کے پردادا تھے؟ جواب حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب شیطان۔ سوال کتنی عمر کے لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم ہے؟ جواب 12 سال کے بچے سے۔ سوال اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کب ادا کیا گیا تھا؟ جواب 1 ہجری کو۔ سوال دنیا میں تیسرے نمبر پر کن کو نبوت عطا ہوئی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال جھوٹ کی بدبو سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب 1 میل دور۔ سوال کس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے تھے؟ جواب بنی اسرائیل کے لیے۔ سوال حضرت حوا علیہ السلام کی عمر کتنے سال ہوئی تھی؟ جواب 997 سال۔ سوال ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عمر بن ہشام۔ سوال مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، فرشتے کس کے گرد طواف کرتے ہیں؟ جواب بیت المعمور۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نماز میں شہید کیا گیا؟ جواب فجر کی نماز میں۔ سوال بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی کون سے آئے تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال قرآن پاک کی کس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ اخلاص کو۔ سوال حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قلعہ کون سا ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ۔ سوال میدان کربلا میں کتنے بنو ہاشم شہید ہوئے تھے؟ جواب 18 بنو ہاشم۔ سوال اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ جواب مسجد قباء۔ سوال قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب فارسی۔ سوال حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب 3 خطبے۔ سوال اسلام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب امن۔ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ جواب روح نکالنا۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ام الکتاب کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سوال حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ جواب سور پھونکنا۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام تھا؟ جواب وحی پہنچانا۔
سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں سے روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: نتنوں کے راستے سے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں سے اکثر صحابہ کس کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے۔ سوال: مغرب اور عشاء کے درمیان سونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: غربت آنے کی۔ سوال: بتائیے کون سی سورت 300 مرتبہ پڑھنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں؟ جواب: اکثر اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ جن کی تلاوت کرنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں یا جنات انسان کے خواب میں آنے لگتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور سورہ جن میں جنات سے متعلق گفتگو ہونے کی بنا پر اس سورہ کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے۔ سوال: قبر میں انسان سے سوالات پوچھنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر۔ سوال: وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ جواب: عقیدہ آخرت۔ سوال: عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: مہر لگانا۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا کس قسم کا تھا؟ جواب: سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔ سوال: فریج کا ٹھنڈا پانی پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: قبض کی۔ سوال: کس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی۔ سوال: فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ جواب: نورانی مخلوق۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورہ میں مذکور ہے؟ جواب: سورہ قاف، رکوع 9 اور 10۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد امت کو سب سے بڑا کیا مسئلہ پیش آیا تھا؟ جواب: خلیفہ کے انتخاب کا۔ سوال: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا عموماً خون کی روانگی کم، جلد کا پتلا ہونا یا جسم پر چربی کی مقدار کم ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی سرگرمی، زیادہ ورزش کرنے یا گرم موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں رگیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں۔ سوال: جسم کے کس حصے کو دھونے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: ناک کو دھونے سے۔ سوال: ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنا نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ایک فضیلت والا عمل ہے۔ سورہ اخلاص توحید پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور صفات کو بیان کرتی ہے۔ حدیث کے مطابق اس سورہ کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی اسے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔
البتہ بعض علماء کا مشورہ ہے کہ نماز میں مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن مجید کے مختلف حصے یاد رہیں اور نماز میں تنوع بھی رہے۔ ہر نماز میں صرف سورہ اخلاص پڑھنا لازمی نہیں ہے، مگر اس کو پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔